أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ اعراف 9واں سپارہ. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلے یا ان کے ہاتھ ہیں ایدن ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں، آذان ہیں ان کے. آذان مانا کان ہوتے ہیں. بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں نا آذان. آذان کا کیا مطلب ہے؟ کان. جن سے سنیں یسمعون بہا، ہا ضمیر کدھر ہے؟ آذان کی طرف ہے. جن سے وہ سنیں، کیا ان کے ہیں کان وہ جن سے وہ سن سکیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو. داؤں کسے کہتے ہیں؟ یعنی پالیٹکس، سیاست، یعنی دھوکے کے ساتھ کسی کو مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، دھوکہ دے کر انسان کو خبر بھی نہ ہو اور اس کو گھیر لو. اور مجھے مہلت نہ دو کہ تمہارا ظاہر ہے گروہ بڑا ہے، سب مل کے کر لو تدبیر، اور اس کے بعد مہلت بالکل بھی نہ دو. ٹھیک ہے، تم مہلت نہ دو، جو کر سکتے ہو کر لو. ٹھیک ہے. بے شک میرا والی کون ہے؟ اللہ ہے. ولی اللہ کون ہے ہمارا؟ کون ولی ہے؟ اللہ ہے میرا ولی، جس نے کتاب اتاری ہے. نزل الکتاب، نازل کی ہے اس نے کتاب کو. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. وہ یتولی الصالحین. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں. نیک کون؟ جو اپنی زبان سے ہم خود کہہ دیتے کہ ہم نیک ہیں، وہ نہیں. جو اللہ کے دربار میں، اللہ کے نزدیک نیک ہیں، اللہ کی کتاب میں نیک لکھے ہوئے ہیں، وہ نیک. اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. یہ ترجمہ احمد رضا کا کنز الایمان ہے. وہ تمہاری مدد نہیں، لا یستطیعون نصرکم، اور نہ خود اپنی مدد کریں. آیت کا یہ ٹکڑا ہم 192 میں بھی پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں. اب اس آیت مبارکہ کی بہترین تفصیل یا تفسیر یا وضاحت کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف دیکھیے. پہلے بخاری شریف ہے، کتاب التفسیر ہے، حدیث نمبر 4920 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بتوں کے نام ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. ٹھیک ہے، یہ 5 نام ہیں یہاں پر. اب آئیے اس کی پوری ڈیٹیل سمجھیے اور سنیے. اس کے اصل راوی کے پاس آپ آ جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جو بت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے. ٹھیک ہے. ود جو کہہ رہے ہیں یہ دومت الجندل کا کیا تھا؟ بنی کلب کا بت تھا. ٹھیک ہے. سواع بنی حزیل کا یہ بت تھا. یغوث بنی مراد کا، اور مراد کی شاخ بنی غطیف. غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے. یعوق بنی ہمدان کا بت تھا. نصر حمیر کا بت تھا جو ذل کلاعہ کی آل میں سے تھے. یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے. جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا. عربی کے الفاظ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسماء یعنی نام تھے. ٹھیک ہے. رجالن یعنی مردوں کے، صالحین نیک لوگوں کے، من قوم نوح علیہ السلام کے قوم میں سے. فلما ہلاکو یعنی جب وہ انتقال کر گئے. ہلاکو ہلاکت سے ہے، جیسا آپ اردو میں بولتے ہیں. میں نے اس لیے آپ کو یہ لفظ دکھایا کہ موت کا لفظ آپ بزرگوں کے لیے برا مانتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہاں دکھانا پسند کیا کہ قرآن میں یا تو ہلاک اور ہلاکت استعمال ہوا ہے، اور یا تو موت استعمال ہوا ہے، اور یا تو فوت استعمال ہوا ہے. یہ 3 ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں بھی ہے. تو یہ دیکھیے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں فلما ہلاکو، جب وہ انتقال کر گئے، جب یعنی ان کی ہلاکت ہو گئی. ہلاکت سے مراد یہاں انتقال ہے، ہو گیا. اوحى الشیطان، شیطان نے وحی کی، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا.
ٹھیک ہے، علاقوں میں ان کے قوم کے دل میں. تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، یعنی وحی کر دی دل میں کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھتے تھے، ان کے بت قائم کر لیں، بت نصب کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی ایک شکل بنا لیں، شکل بنا کے رکھ لیں. جیسے ہمارے یہاں ہے نا، آپ ڈائری میں دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں، دیواروں پہ دیکھیں، تصویریں لگی ہوتی ہیں. دکانوں پہ، مکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہے بھائی؟ اس سے برکت حاصل ہو رہی ہے، ان کو تسکین مل رہی ہے. کہتے تصویر نہیں ہے، تصور ہے. یہ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اپنی طرف سے دین میں باتیں نکال کر اور اپنے دل کو انہوں نے اس طرح سے تسلی دے رکھی ہے. تو اسی طریقے سے شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ چونکہ نیک لوگ تھے، آپ ایسا کریں کہ ان کے بت بنا کے، یعنی ان کی شکل بنا کے رکھ لیں، تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ برکتیں نازل ہوں گی. برکتیں ایسے کیسے نازل ہوگی؟ لیکن ایک بس ان کے دل میں یہ بات آ گئی شیطان کی طرف سے، اور انہوں نے وہ کام کر ڈالا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر کہا ان کے، یعنی آپ بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں، یعنی جو نام ان کے تھے وہی نام آپ ان کے رکھ لیں. چنانچہ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، پوجا نہیں ہوتی تھی، صرف برکتیں حاصل کی جاتی تھی. وہاں بیٹھتے تھے، وہاں سمجھتے تھے یہاں برکت ہوگی، یہاں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ شفا ہوگی، بیمار صحت مند ہو جائے گا، پاگل دیوانہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نارمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے کیا ہوگا؟ دل کو سکون ملے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے جیسے ابھی بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ فلاں کی مجلس ہے، نیک محفل ہے، ٹھیک ہے، وہاں فلاں بزرگ بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے سکون ملتا ہے. میں بس اسی طرح سے سمجھ لیجئے. لیکن جب وہ لوگ بھی انتقال کر گئے، وہ لوگ بھی مر گئے، یعنی جو ایسا کرتے تھے، جنہوں نے صرف وہ تصویریں نصب کی تھی، نام رکھے تھے، مانگتے نہیں تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے، صرف تصویریں نصب کی تھی، لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے. عربی الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے. کون؟ جنہوں نے ان بتوں کو قائم کیا تھا، یعنی ایک تصویر بتوں جیسی جنہوں نے بت قائم کیے تھے. اور علم لوگوں میں نہ رہا، یعنی لوگوں کا علم ختم ہو گیا، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، بس لوگوں کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے بڑے یہاں بیٹھتے تھے، ہمارے بزرگ یہاں بیٹھ کے اور مراقبہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، سکون حاصل کرتے تھے. بس لوگوں کو اتنا ہی پتا رہ گیا بس. ٹھیک ہے، اس کا علم نہیں تھا کہ حقیقت حال کیا ہے. تو بس پھر کیا کی انہوں نے؟ اگلی نسل نے پوجا ہونے لگ گئی، ان کی پوجا شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بس یہ اس طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بتوں کی اصل کیا ہے اور بتوں کی اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، بت کیوں بنے، کب بنے، کیسے بنے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا حدیث کے حوالے سے. اب آپ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں، اور پیچھے سے ہم ظاہر ہے یہی مضمون چل رہا ہے، پورا ربط ہے. ٹھیک ہے، اور ایک تعلق ہے پیچھے سے بھی، اور بھی آگے بھی یہی مضمون ہے. تو اب آپ اس پہ ذرا غور کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پہ ذرا اپنا یعنی وقت لگائیں گے، سوچیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بات کیا بیان ہو رہی ہے. کیا صرف بت ہے مراد، یا یہ کہ اس بت کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مراد ہیں؟ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. پیچھے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ ہوں یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے اور کہیں کے بھی مشرک ہوں، ان مشرکین کے معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا، سیدھے راستے پر چلانا، اور اپنے پرستاروں کی، اپنے پوجنے والوں کی رہنمائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے. ایک چیز پر مزید اس میں یہاں توجہ دیجیے، وہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر اس سے پہلے آیت میں کیا پڑھا؟ 192 پہ اللہ نے فرمایا عباد امثالکم. ٹھیک ہے، بندے ہیں تمہاری طرح کے. ٹھیک ہے، تمہاری طرح بندے ہیں. یہ ترجمہ احمد رضا نے بھی یہی کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں. عباد امثالکم، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا یہاں پر. تو عباد امثالکم آپ نے صرف بت کو نہیں کہا، یعنی بت جس کے بنائے گئے ہیں کسی عباد کے، کہیں نہ کہیں وہ عبد کی صورت رکھتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ اب جو ہماری یہاں کیٹیگری ہے بتوں کی، وہ نئی نئی ایجاد ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، خالصتاً بت بھی بت ہیں، درختوں کو بھی بت بنا لیا گیا ہے، دریا سمندر ہر چیز، بلکہ ہر بڑی چیز پوج لی جاتی ہے، ہر بڑی چیز کو بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر ربوبیت، الوہیت کی جو ہے کوئی نہ کوئی صفت اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، شاعر نے کہا ہے کہ اگرچہ پیر ہے آدم، جمع ہے لات و منات. ٹھیک ہے، ایمان یقین تو آپ کا بوڑھا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کمزور ہو چکا ہے، وہ تو پیر ہو چکا ہے. پیر کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، کمزور، ضعیف. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے. اگرچہ پیر ہے آدم، جمع ہے، جوانی ہے ابھی کس کی؟ لات و منات کی. آپ نے جو نئے نئے بت ایجاد کیے ہیں
وہ ابھی بالکل جوان اور تر و تازہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب آپ کو یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. بات بتوں کی ہے، پہلے بتوں کی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جن کے نام پر بت بنائے گئے تھے تھوڑے سے اس پہ بھی توجہ دے دیں گے. آج بھی ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، آلہم ارجل یمشون بہا، تو پھر تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو اور ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو، ماتھے رگڑتے ہو. تو اب اس آیت میں آپ کو بتا دیا کہ مقصد یہ ہے کہ بے شک تم نے ان بتوں کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان بنا رکھے ہیں، مگر زندہ انسان بہرحال ان بتوں سے بہتر ہے، کیونکہ ان چاروں اعضاء کا جو یہاں ذکر ہوا ہے، یا اور بھی جو اعضاء آپ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر احساس تو ہے نا، آپ کا دل بھی ہے، آپ کا دماغ بھی ہے، بہت کچھ ہے آپ کے اندر. لیکن یہ چار اعضاء جو یہاں پر خصوصیت سے ذکر کیے گئے ہیں وہ تو احساس رکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں، کانوں سے سن کر پہچان لیتے ہیں، ہاتھوں سے چھو کر پہچان لیتے ہیں، پاؤں سے چل کر جو ہے آپ کے اندر یہ حس و حرکت رکھی گئی ہے. تو بتائیے کہ جن کے ناموں پر آپ نے بت بنایا ہے، یہ بت تو ان میں نہ شعور ہے، نہ احساس ہے، نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے عقل مند، باشعور، تعلیم یافتہ لوگ جو واقعی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور بہت سارے کام عقل والے کرتے بھی ہیں دنیا میں، تو انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یعنی کیسے عقل مند ہو، کس قدر عقل مند اپنے آپ کو کہلاتے ہو اور عقل والے کام بھی کرتے ہو، پھر بھی تمہاری جہالت اور حماقت کا کیا عالم ہے. یا ایک طرح سے آپ دیکھیے تو یعنی ان کی عقلوں کو آشکارا کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو اپنی عقلوں پہ کہ تم صاحب عقل و ہوش ہوتے ہوئے لکڑی کے، پتھر کے، سوچو موم کے، پتہ نہیں کس کے کون سی دھات کے بنائے ہوئے بے جان مجسموں کی پوجا کرتے ہو، جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ نہ تو ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چل سکیں، نہ ہاتھ ہیں کہ ان سے کچھ پکڑ سکیں، نہ آنکھیں ہیں کہ کچھ دیکھ سکیں، نہ ہی ان کے کان ہیں اس لائق کہ وہ کچھ سن سکیں. اگر آپ نے بنا بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے تصویریں لگا بھی لی ہیں، ان تصویروں میں کیا ہے؟ اگر ایک بچہ آئے پھاڑ کے پھینک دے، ایک بچہ آئے اس کو چورا کر دے، ٹھیک ہے، ایک بچہ آئے منہ میں مسل دے، آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کیا چیز ہے جو اس میں استطاعت ہے. اس میں یہ صرف دھوکہ ہے. اپنے آپ کو آپ اتنے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اتنی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. سوچو تھوڑی دیر کے لیے. اب بتوں کے بعد اب آئیے اپنے قبروں پہ جو پوجا پاٹ یا قبروں کی جو پرستش یا قبر پرستی جو کچھ بھی ہو رہی ہے، قبروں پہ جو میلے ٹھیلے لگے ہیں اس کے نام پر، یا جو بھی وہاں پہ دیگیں چڑھ رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اول بات تو سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک بات بھی سنت سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی قبروں پہ اس طرح سے دیگیں چڑھی ہوں، اس طرح سے وہاں پہ قبے بنے ہوں. ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ کسی بھی صحابی کی. آپ دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ریاض الجنہ کہتے ہیں نہیں، جنت البقی کہتے ہیں اسے، جنت البقی، جو مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے قبرستان ہے. بتا دیجیے کہ کسی بھی قبر پر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر ہی کوئی آپ نے وہاں پر قبا بنایا ہو، کوئی قبا بنا ہو، یا صحابہ کرام کے زمانے میں، چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات اچھے ہو گئے تھے اور بہت زیادہ یعنی مال بھی آیا تھا، کوئی وہاں پر بنا دیا ہوتا کمرہ، یا کبھی وہاں کوئی دیگ چڑھا دی گئی ہوتی. کوئی اگر ایسی مثال ہے تو دے دیں کہ سید الشہداء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور واقعی حقیقی شہید ہیں، کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے نبی نے شہیدوں کا سردار قرار دیا، سید الشہداء، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بتا دیں، ایک مثال دے دیں کہ ہاں وہاں بھی کوئی دیگ پکی تھی، وہاں بھی کوئی نذرانے چڑھائے گئے تھے، وہاں بھی کوئی چندہ باکس رکھا گیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں نا. ہم تو کہتے ہیں نا ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. ایک مثال تو صحابہ کی چاہیے نا کہ صحابہ نے ایسا کیا تھا، نہیں کیا تھا. تو اب آپ بتائیے کہ بتوں کے بعد پھر آئیے کہ جو کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے مزاروں کے نام سے، ٹھیک ہے، مزاروں کے نام سے جو کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے، جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کا، جو خود اپنے آپ کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیسا ہے؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. اب آئیے غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب وہ لوگ زندہ تھے جس کو آپ نے قبر میں اب ڈال دیا ہے، جب وہ لوگ زندہ تھے تو وہ چلتے پھرتے بھی تھے اور آپ کی مدد بھی کرتے تھے. جو اسباب کے تحت اللہ نے مدد رکھی ہے، کوئی کما کے کھلا رہا ہے، کوئی پکا رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے.
تو آپ سمجھیں، لیکن اب جب وہ قبروں میں چلے گئے ہیں تو اب تو تم خود ان سے زیادہ یعنی بہتر ہو. سوچو تھوڑی دیر، غور کرو. تم تو کامل ہو ابھی نا، تمہارے اعضاء کام کر رہے ہیں. اب ان کے اعضاء تو کام بھی نہیں کر رہے ہیں. اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہاں کہ تم کس حال میں ہو، میرا بیٹا کس حال میں ہے، نہیں دیکھ سکتے. ماں تو دیکھ بھی نہیں سکتی کہ اس کے بچے نے کھایا کہ نہیں کھایا. باپ دیکھ بھی نہیں سکتا اس کے بچے کو بستر ملا کہ نہیں ملا. وہ سن نہیں سکتے، بیٹا پکارے بھی تو سن نہیں سکتے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا چاہیے. بہت نیک بیوی ہو، اپنے بیٹے کو کھانا نہیں کھلا سکتی، اب اس کی فریاد رسی نہیں کر سکتی. وہ سن نہیں سکتے. تم سنتے ہو، تم تو کر سکتے ہو، تم تو اس کو روٹی پکا کے کھلا سکتے ہو نا. وہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو قبر سے آ کے نہیں کھلا سکتے روٹی. اللہ تمہارے دل میں نرمی ڈالے تو تم کسی یتیم کو کھلا سکتے ہو. تو سوچو، وہ کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے، کسی کی فریاد رسی کے لیے آ نہیں سکتے. تم تو کر سکتے ہو، ابھی تم تو ابھی زندہ ہو ہیں؟ تم سمجھ سکتے ہو، تم سمجھتے ہو. اگر ایک بچہ تمہیں پکارے کہ مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے ایک لحاف دے دو، تو آپ تو دے سکتے ہو. لیکن کسی کی ماں یا کسی کا باپ کتنا بڑا بزرگ ہو، وہ تو آ کے نہیں دے سکتا. سوچو، وہ جواب نہیں دے سکتے، اپنے بچے کی تسلی بھی نہیں دے سکتے. بیٹا نہیں رو، بیٹا رو رہا ہے ماں باپ کے غم میں. چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن ماں باپ تو یہ تسلی بھی نہیں دے سکتے مرنے کے بعد کہ بچہ نہ رو، میرا دل پھٹ رہا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ نہیں رو میرا بچہ، ہم دنیا میں جانے کے لیے آئے تھے، کیوں رو رہے ہو؟ ہم زندہ ہیں، تمہاری مدد کے لیے آتے رہیں گے. دو تسلی نہیں دیتے. تم تو سن سکتے ہو، سن نہیں سکتے ہو، جواب نہیں دے سکتے. اگر جو سننے کی بات ہے اس میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کر بھی چکے ہیں اور کریں گے بھی آگے، کہ جہاں سننا ہے وہاں سننا ہے، لیکن ویسے تمہاری فریاد نہیں سن رہے ہیں. سوچو تم دیتے ہو کسی کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہو، وہ تو دے بھی نہیں سکتے. کسی کو چندہ ہی دے دیتے ہو، کسی کو 10-20 روپے دے دیتے ہو، کسی کو روٹی دے دیتے ہو، کچھ بھی دے دیتے ہو، وہ تو دے ہی نہیں سکتے. سوچو، ان آیات سے آپ کو یہ پتہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہوگا کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے وہ بھی پہلے اللہ کے بندے تھے. ٹھیک ہے، یعنی انسان ہی تھے، اب ان کی مورتیاں بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کے بارے میں صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے. مختلف قبیلوں کے وہ مختلف بت تھے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور شیطان نے ان کے اندر کیسے کیسے دل میں وسوسہ اور خیال ڈالا کہ انہوں نے اس کے بت بنا لیے، اور پھر بعد میں ان کے نسلوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اب ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس پاؤں ہیں، نہ ان کے پاس ہاتھ ہیں. جو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں. مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے، سننے، سمجھنے اور چلنے کی سب طاقت ختم ہو گئی. اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں، یا گنبد، قبے یا آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنا لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے بس طرح طرح کی یعنی قبر فروشی، ٹھیک ہے، اس کا کاروبار وہ چمکایا جا رہا ہے. اپنی دکان ایک کھول لی ہے اپنے قبر کے پاس، اور بس اپنی دکان کی ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے بس طرح طرح کے روزانہ ایک نئے نئے ڈرامے، کہانیاں آپ ایجاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات. قل ادعوا شرکاءکم، ادعو پکارنے کو کہتے ہیں نا، پکارنے کو کیا کہتے ہیں؟ پکارو، بلاؤ، دعوت دو، بلاؤ اپنے تمام شرکا کو. شریک کی جمع شرکا ہے. پھر چالاکی سے چال بازیاں کرو. ٹھیک ہے، چالیں چلو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، قبر والے ہوں یا بت ہوں، کچھ بھی ہوں جن کو تم مددگار سمجھ رہے ہو، ہم ان کو نہیں مانتے مددگار، تو ان سے مدد طلب کر کے میرے خلاف تدبیر کرو تدبیر، چلو چالیں، اور پھر مہلت نہ دو. ٹھیک ہے، تو سوچو تھوڑی دیر، جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھلا دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ سوچو. ٹھیک ہے، وہ کیا مدد کریں گے؟ مہلت نہ دو، تم پکڑ لو، گرفت کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. صرف اتنا کرو گے جتنا نصیب میں ہمارے تکلیف لکھی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش لکھی ہے، اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کفار مکہ کی دھمکیوں کا جواب ہے، اور بعد والوں کے لیے بھی جواب ہے. آج بھی لوگ اس طرح کے لوگوں کو کہتے ہیں آپ کو تکلیف آئی، آپ سوچے تو صحیح، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبروں کی آپ نے یعنی وہاں پر نیاز نہیں دی، آپ وہاں عرس میں نہیں گئے،
آپ وہاں ان کی تعظیم نہیں کرتے، آپ وہاں ماتھا نہیں ٹیکتے، آپ ان کو سجدہ نہیں کرتے. تو سجدہ کیا کہتے ہیں؟ سجدے کو تعظیم ہے. یہ کون سی تعظیم ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعظیم نہیں سکھائی اور صحابہ نے ایسی تعظیم نہیں کی، جب صحابہ نے قبروں کو سجدہ نہیں کیا، تو پھر میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سی تعظیم ہے بھائی؟ اس کو تعظیم کہتے ہیں. تعظیم کا مطلب آپ نے پڑھا نہیں، تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں. کہ جب آپ نے مزید تعظیم، تو ان لوگوں کا جواب تو ہے ہی کفار مکہ کا، لیکن آج کے لوگوں کا بھی جواب ہے. قرآن تو تا قیامت ہے نا، تو یہ سب کے چیلنج کا جواب ہے. وہ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کے پاس عطائی طاقت ہے. تو اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے نا، تو یاد رکھو کہ اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تم پر بڑی بلائیں آئیں گی، بڑی مصیبتیں آئیں گی، تم پھر اس کا جو ہے یعنی ازالہ نہیں کر سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے. یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو یہ جواب دو. جب وہ لوگ کہیں تو ان کو یہی جواب دو جو اللہ نے سکھایا ہے. کہ مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، یا جو موحدین کو، جو اللہ کے اکیلے مالک ہونے کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو وہ لوگ یہ دھمکیاں دیتے ہیں، تو ان کو کہو کہ تم ہمارے ساتھ جو کچھ بھی چالے چلنا چاہو چلو، ٹھیک ہے، جو چاہو کرو. وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے معبود یا معبودوں کو یا بتوں کو یا ہمارے بزرگوں کو برا کہنے کے سے باز آ جاؤ. برا کیا کہنا تھا؟ یہی کہ بھائی ان سے مت مانگو، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کر ذلیل مت ہو، ان کے پاس جا ان کے جو آستانوں کے پتھروں کو مت چومو، ٹھیک ہے، ان کے قبروں کے غسل کے پانی مت پیو، یہ گندا پانی ہے، یہ زمزم تھوڑی ہے تم نے اس کو زمزم سے ملا دیا. بس یہی ہے، یہی ان کے لیے گستاخی کی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے باز آ جاؤ اس سے. آج بھی لوگ کہتے ہیں باز آ جاؤ اس سے، ورنہ تم ان کے غضب میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاؤ گے. فرمایا میرا والی، ان ولی، ولی کون ہے میرا؟ میرا والی، میرا ولی، میرا مددگار صرف اللہ ہے. مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو تکلیف لکھی ہے، جو آزمائش لکھی ہے، اس کے سوا تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس میں توحید کی دعوت بھی ہے کہ جب یہ بت قدرت سے، علم سے، ہر طرح سے محروم ہیں، بلکہ اب اپنی ہدایت سے بھی محروم ہیں، ٹھیک ہے، جن کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں، اگر وہ نیک تھے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نیک نہیں تھے، اپنے تمہارے بنائے ہوئے بزرگ ہیں، کسی کو بھی تم نے بنا دیا ہے، تو اگر تو یہ نیک نہیں تھے تو یہ تو اپنی ہدایت سے بھی محروم ہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ عقل و فکر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کامل کتاب نازل فرمائی، اور وہ ہر طرح سے نیک لوگوں کا مددگار ہے. اللہ نے کیا کی ہے؟ الذی نزل الکتاب، اس نے جس نے اتاری ہے کتاب، نازل کی ہے کتاب، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، نیکوں کا والی ہے وہ، ٹھیک ہے، نیکوں کا والی ہے، نیکوں کا ولی ہے، نیکوں کو وہ دوست رکھتا ہے، نیکوں سے محبت کرتا ہے، صالحین کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مشکلات سے بچاتا ہے، ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی صالحین میں قبول فرما، ہم سب کو بھی اپنے دربار میں صالحین والوں میں، صالحین کے ساتھ ان کے ساتھیوں میں لکھ لیجئے. والذین تدعون، یہ باتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بار بار بیان فرمائی اللہ نے. یہاں پھر اس کا دوبارہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ان کی بے وقوفی، ان کی حماقت اچھی طرح ظاہر ہو جائے، اچھی طرح واضح ہو جائے، اچھی طرح کھل جائے. مسلمانوں کا، مومنوں کا، نیک لوگوں کا، نیک وہی ہیں جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان لوگوں کا، ہم سب کا، میرا اور آپ کا حامی اور ناصر وہ حی و قیوم ہے، جس کی حمایت و نصرت ہمیشہ اپنے نیک بندوں، فرما بردار بندوں کے شامل حال رہا کرتی ہے. مجھے اس پر بھروسہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی، جب تک کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی تکلیف لکھی نہ ہو. سچ یہی ہے کہ اہل حق کے پاس یہی ایک قوت ہے، ایک یہی سہارا ہے، جس کے بل بوتے پر وہ بڑی بے باکی سے، ہر طاغوتی طاقت سے ٹکرا بھی جاتے ہیں، اور اسی سہارے سے وہ زندہ بھی رہتے ہیں، اسی سہارے سے وہ سکون بھی حاصل کرتے ہیں. یہ سہارا بہت بڑا سہارا ہے جو ہمارے پاس اس حی و قیوم کا ہے. بھروسہ کرو اس زندہ پر جسے موت نہیں آئے گی. سوچئے میرا حامی و ناصر تو وہ ہے جس کی یہ شان ہے، اور تمہارے باطل یہ فضول اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ کامیاب و کامران کون ہوگا.
کون ہوگا؟ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے، یہاں پر بھی دوبارہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح ہم سب کے ذہن نشین ہو جائے، ہم سب کے ذہن نشین کرا دی جائے کہ ان کے معبودان باطل وہ ایسے ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ اپنے مخالفین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ تم تصور کرو کہ تم کتنے دھوکے کا سامان کر رہے ہو، اپنے حقیقی مالک کو ناراض کر رہے ہو۔ ایسا نہ کرو، بے جان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا، بے جان لکڑیوں میں کچھ نہیں رکھا۔ ایک لکڑی آپ بت خانے میں لگا دیتے ہو، ایک لکڑی آپ قبر پر قبرستان میں کسی مزار پہ لگا دیتے ہو، ایک پتھر وہاں لگا دیتے ہو تو وہ ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں، ایک پتھر یہاں لگا دیتے ہو، لوگ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر کچھ پتھر رکھ کے لے آتے ہیں، کچھ چادر چڑھا کے چادر لے آتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کیسی بے وقوفانہ باتیں ہیں! اگر یہ واقعی برکتوں والی چیزیں ہوتی تو یہ تو چیزیں پھر کامن ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا گئے ہوتے کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی برکت چاہیے ہوگی تو میرے بعد میرے قبر مبارک پر نا ایک چادر رکھ دینا، کوئی چیز رکھ دینا، پھر اس کو لے آنا، اس سے برکتیں حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر برکتوں والا کون آیا؟ کون آیا؟ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی چیز رکھ کر برکت حاصل نہیں کی تو پھر اب کون ہے قبر والا ایسا جس کی قبر پر کچھ رکھ کے، تیل رکھ کے، دھاگے رکھ کے، چوڑی رکھ کے، کوئی بھی چیز رکھ کے، کوئی لکڑی رکھ کے، کوئی پتھر رکھ کے، کوئی سیڑھی بنا کر، کوئی اسٹیپ رکھ کے آپ اس سے جو ہے برکتیں حاصل کرو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر برکتیں ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کچھ رکھا جاتا، صحابہ کی قبر پر کچھ رکھا جاتا۔ تم سوچو تو صحیح، قیاس آرائیوں سے کام نہ لو، بنیاد پہ چلو۔ بنیاد ہماری قرآن و سنت ہے، بنیاد ہمارے صحابہ کرام کے اعمال ہیں، ان کے طریقہ کار ہیں۔ اس بنیاد کو مضبوطی سے پکڑو، سمجھو بات کو، نہیں سمجھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ زندگی مختصر ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ دیکھیے پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، پانی پیاسوں کے پاس نہیں آتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قرآن پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائیں۔ اور بے شک بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔